कॉमन सेंस, बट कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन. कॉमन सेंस कॉमन भी नहीं होता. तो इस तरह नए नए इतराजात मार्केट में आते हैं मेड्रास. और आजकल आपको पता है अहले हदीस और देवबंद मेरे बुक्स के अंदर यकजान हो चुके हैं, एक दूसरे को हार पहनाते हैं. हमें तो बड़ी खुशी होती है कि चले, सदियों से हमारी ख्वाहिश थी कि उम्मत में इत्तेहाद हो, तो इत्तेहाद हो गया. बरेलवी भी इकट्ठे हैं, सारे माशाल्लाह इकट्ठे हो गए. बुखारी की हदीस के बारे में हजरत अम्मार इब्न यासिर वाली बात कर दें. देखें, अगर यही बात है, सही बुखारी वाली रिवायत जो मिर्ज़ा कहता है, मिर्ज़ा सानी, मिर्ज़ा सगीर, ये जो जुमला कहता है कि इस पे हजरत मुआविया बागी हैं, तो हजरत अलीजुल मुर्तज़ा ने पूरी ज़िंदगी में कभी इस रिवायत से इस्तदलाल करके हजरत मुआविया को बागी कहा है? अगर कहा है तो जुर्रत करके पेश करो. न इस पर सही रिवायत है न ज़ईफ़ रिवायत है. क्या इमाम हसन ने इस रिवायत से इस्तदलाल किया है? क्या इमाम हुसैन ने किया है? इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने किया है? जिनके हक में ये बात जाती थी उन्होंने इससे इस्तदलाल नहीं किया. तो पता चला इसका वो मतलब नहीं है जो मिर्ज़ा समझ चुका है. कोई तो समझा करो यार. होता कि कुरान करीम की आयत है कि ये जहन्नम में बुलाते हैं, वो जन्नत में बुलाते हैं, मुराद है वो जंग में बुलाते हैं, ये अमन में बुलाते हैं. तो अल्लाह के बंदे, कोई इस्तिआरा भी होता है तो समझने के लिए कोई दिमाग चाहिए. अहले हदीस के तो मैंने बुजुर्गों के हवाले दिए, तो दो तबर्रुक के तौर पे देवबंद और बरेलवियों के मुश्तरका बुजुर्गों के, हनफी जो बुजुर्ग हैं उनका हवाला भी सुन लें. मुल्ला अली कारी जो है 1014 हिजरी में फोत हुए हैं. उन्होंने मिशकात की शरह लिखी है मिरका. पूरी दुनिया के अंदर एक ऑथेंटिक शरह मानी जाती है. बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है, आज से ऑलमोस्ट 400 साल पहले. उन्होंने कत्ल मार वाली हदीस के कॉन्टेक्स्ट में इतने सख्त जुमले लिखे हैं कि अगर वो हम अपने रेफरेंस से बयान करते तो इन्होंने हमें राफजियत से भी अगली डिग्री दे देनी थी. लेकिन मुल्ला अली कारी को राहिमहुल्लाह कहते हैं, बल्कि कहते हैं इमाम हनीफा के बाद चंद एक जो बड़े हनफी हैं ना, उनमें से वो हमारे बुजुर्ग हैं, मुल्ला अली कारी. वो मिरका में लिखते हैं कत्ल अम्मार के हवाले से कि जब अम्मार इब्न यासिर की शहादत की खबर हजरत मुआविया को पहुंच गई थी तो उन्हें चाहिए था कि वो अपनी बगावत को तर्क कर देते, नंबर 1. नंबर 2, खिलाफत मनफिया की तलब को छोड़ देते. यानी वो कहते हैं वो उनके अंदर बेसिकली खलीफा बनने की ख्वाहिश थी, वो उसको छोड़ देते. यानी वो दिल के अंदर घुस गए हैं. वैसे कहते हैं इल्म गैब नहीं किसी को, दिल तक पहुंचे हैं, हम तो नहीं कभी पहुंचे. तीसरा उन्होंने फिर लिखा कि वो है तो बागी थे, लेकिन बज़ाहिर उन्होंने खून उस्मान को अपनी बगावत को छुपाने के लिए ढाल बनाया हुआ था. अंदर से वो हजरत अली के बागी थे, खलीफा राशिद की बैत नहीं करना चाहते थे. और नंबर 4, उनकी इस बगावत ने कुरान और सुन्नत दोनों को पीठ के पीछे डाल दिया. ये 4 जुमले लिखे हैं. हमारे भाई जब ये शेयर करवाते हैं और आगे से कहते हैं टाइम क़यामत तक जे जवाब दे वेदा मुल्ला अली कारी कैसी, नीम राफजी या पूरा राफजी. कहते नहीं, उनकी इज्तिहादी गलती है. वाह वाह वाह, ठीक है. तो हमने तो उससे बहुत थोड़ी इज्तिहादी गलती है, हमने तो बल्कि की भी नहीं, हमने तो हदीसें बयान की हैं. और मुल्ला अली कारी से भी बड़ी पर्सनैलिटी बदरुद्दीन आईनी. एक जमाने में 2 बड़े इमाम हुए हैं. इब्ने हजर अस्कलानी 852 हिजरी में फौत हुए और 855 हिजरी में बदरुद्दीन आईनी. इन्होंने शरह लिखी फतुल बारी बुखारी की, इन्होंने लिखी उम्दतुल कारी. पूरी दुनिया में ये 2 बड़ी सही बुखारी की शुरुआत मानी जाती है. उन्होंने सही बुखारी की शरह में लिखा, किसी बड़े इमाम का कौल नकल किया कि वो कहते हैं कि हजरत अली को 2 अजर मिलेंगे और हजरत मुआविया को 1, क्योंकि उनकी गलती इज्तिहादी है. फिर बदरुद्दीन ऐनी लिखते हैं, मैं ये कहता हूं कि हजरत मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु की इज्तिहादी खता कैसे कह दिया जाए उनकी उस गलती को, जबकि उन्हें हदीस अम्मार पहुंच चुकी थी कि अम्मार को बागी जमात कत्ल करेगी. यानी अगर हजरत अम्मार कत्ल ना हुए होते तो फिर कह सकते हैं कि गलतफहमी हो गई है. कत्ल अम्मार के बाद वो ये कैसे कह सकते थे कि मेरी खता जो है इज्तिहादी है. फिर उन्हें साथ लिखा, उन्हें यह हदीस पहुंच चुकी थी, इसके बावजूद वो अपनी उस बात पे अड़े रहे. क्या हजरत मुआविया के लिए ये काफी नहीं है कि उन्हें बराबर छोड़ दिया जाए,
چہ جائے کہ انہیں ایک اجر بھی ملے. یہ جملہ انہوں نے لکھا. ہم پیار سے محبت سے قرآن و احادیث کی روشنی میں اپنا مقدمہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں اور پھر ہم آپ کو آپ کے گھر کی خبر بھی دیتے ہیں کہ یار یہ باتیں جو ہم کر رہے ہیں اس سے ہزاروں گنا بڑی سخت باتیں آپ کے بزرگ لکھتے رہے ہیں, لیکن چونکہ ان بزرگوں کی وجہ سے آپ کی بھیڑیں آپ کا فرقہ چھوڑ کے نہیں گئی تھی, اس لیے آپ کو ان کی کوئی تکلیف نہیں ہے. آپ ایک ٹکٹ میں دونوں مزے کر رہے ہیں کہ ان کو رحمت اللہ علیہ بھی کہہ رہے ہیں اور ہمیں گالیاں بھی دے رہے ہیں. لیکن سرکار زیادہ عرصہ تو یہ پھر ٹکٹ میں اتنے مزے تو نہیں چلتے. ہم نے آپ کے ٹکٹ کے 2 مزے نہیں, ایک بھی جو تھا نا جو اجتہاداً کہیں جائز تھا وہ بھی ختم کر دیتا ہے. آپ کے سامنے یہ ساری چیزیں رکھی ہیں میرے بھائی. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 12 صحابہ کے متعلق لکھا ہے کہ وہ منافق تھے. بکواس ہے, جھوٹ ہے, الزام ہے. اگر یہی بات ہے تو پھر کہو گے قرآن میں لکھا ہوا ہے صحابہ جہنمی ہیں. کیوں؟ اصحاب النار آیا ہوا ہے. اصحاب النار کا کیا معنی؟ صحابہ جہنمی ہیں. اور بے وقوف کوئی ریفرنس ٹو دا کنٹیکٹ جسے عربی میں کہتے ہیں سیاق اور سباق بھی ہوتا ہے. کوئی لفظ کا ترجمہ دیکھیں. دیکھو میں ایک جملہ کہتا ہوں, توجہ رکھنا. میں کہتا ہوں تیاری کرو, مینار پاکستان پہ ان قریب ہمارے شیر قائد ملت اسلامیہ مولانا فضل الرحمان آنے والے ہیں. ایک جملہ کہتا ہوں, سنیں 1 منٹ. لفظ میں نے شیر بولا, ایک اور پہ آئیے. بھئی چڑیا گھر میں یہ بندہ گیا اور شیر نے حملہ کر لیا. بتاؤ یہ دونوں جملوں میں شیر ایک جیسا ہے؟ یہاں شیر درندہ ہے, وہاں شیر قیادت ہے. تو خدا کے بندے صاحب کا لفظ کس معنی میں استعمال ہوا ہے یہ تو سمجھا کرو. اب ادھر دیکھو, میں کہتا ہوں اسپیکر 2 نمبر ہے, ٹھیک ہے, تو مراد ہوگا یہی جس سے آوازیں آ رہی ہیں اور جا رہی ہیں. اور مولانا کہتے ہیں اسمبلی میں اسپیکر 2 نمبر ہے, تو پھر وہاں کوئی اور اسپیکر ہوگا. وہ لفظ دیکھا جاتا ہے کہاں بولا گیا ہے. مرزا بیچارہ الچٹو من الڈگر ہے, اس کو ککھ ہی نہیں پتا, وہ اسی لیے پریشان ہو جاتا ہے. صحیح مسلم میں 7035 نمبر حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے اصحاب میں 12 منافقین ہیں, وہ اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوں گے جب تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے سے گزر نہ جائے. جیسے امپاسبل ہے, جیسے قرآن میں بھی ہے سورۃ الاعراف میں کہ کافر جنت میں داخل نہیں ہوں گے یہاں تک کہ سوئی کے ناکے میں سے اونٹ نہ گزرے. یہ عرب کا محاورہ تھا. تو وہ منافقین کے نام حذیفہ ابن یمان کو نبی علیہ السلام نے بتایا. مسئلہ 96 ہے میرا, عظمت صحابہ, رد المنافقین اور سنی شیعہ کے اختلاف کا تحقیقی جائزہ. حذیفہ ابن یمان نے امت تک وہ نام نہیں پہنچائے اس لیے کہ نبی علیہ السلام نے منع فرمایا تھا, اور ظاہر ہے اس سے پھر ایک بڑا مسئلہ بھی کھڑا ہو سکتا تھا. بہرحال ایک اشارہ انہوں نے دے دیا تھا. حضرت علی کی خلافت اسٹیبلش ہونے سے 40 دن پہلے وہ فوت ہوئے. انہوں نے مرتے وقت اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی کہ میرے بعد جب تم اختلاف دیکھو, ان کے بیٹے کا نام تھا محمد بن حذیفہ, تو تم نے ہر مسئلے میں حضرت علی کے ساتھ رہنا ہے. تو اگلی گل تسی آپ سمجھ جاؤ, ٹھیک ہے جی. باقی میرا واقعہ کربلا والا پڑھنا. عمار بن یاسر نے جن 12 منافقین کا ذکر کیا ان کے بارے میں فرمایا کہ ان کی موت ایک پھوڑے کی وجہ سے ہوگی. کیا تاریخ اسلام میں ان اشخاص کا ذکر ملتا ہے جو اس بیماری؟ تو یہ پھوڑے والا جو ہے یہ بیماری ظاہر ہے کہ یہ کینسر نما ایک دوبیلا پھوڑا ہوتا تھا. اب وہ ظاہر ہے کہ آپ یہ تو علماء سے پوچھ کے چلیں, ان علماء سے ہی آپ جا کے پوچھیں کہ نبی علیہ السلام کے ساتھیوں میں سے کون سے لوگ ہیں جو دوبیلا پھوڑے کی وجہ سے دنیا سے گئے ہیں. تو اگر ان کی منہ سے جھاگ نکلنا شروع ہو جائے, کانوں سے دھواں نکلنا شروع ہو جائے, تو آپ سمجھ لیں کہ وہ آپ کو نام نہیں بتائیں گے. تو میں نے تو ویسے ہی نہیں بتانا آپ کو, یہ اپنے علماء سے پوچھ کے چلیں. یہ کہتے ہیں نا علماء سے پوچھ کے چلیں, تو آپ علماء سے پوچھتے. اچھا ایک طرف یہ آپ کو کہتے ہیں ہم سے پوچھیں, جب پوچھنے جاتے ہیں تو اینج پہ جاندے نے اگوں اللہ دے بندے ہو کہ وہ جس طرح سورۃ الاعراف ہی آیا ہے کہ اللہ نے علماء سو کی مثال دی ہے کتے کی سی کہ وہ زبان آمتا رہتا ہے. اور واقعی آج بھی اسی طرح ہی ہوتا ہے کہ وہ بنی اسرائیل کے تو علماء سے زبان آمتے تھے, تو مطلب آگے پتہ نہیں کہاں تک اتر آتے ہیں. تو چلیں ہم اس نے ظن رکھتے ہیں, آپ جن کو علماء حق سمجھتے ہیں ان کے پاس جائیں گے. جی آپ نے یہ جو پھوڑے کا نام ہے دوبیلا, حدیث نمبر ہے صحیح مسلم میں 7035 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق, مسئلہ نمبر 96 میں موجود ہے. وہ آپ دیکھ لیں اور آپ اپنے علماء سے پوچھ کے چلیں کہ یہ کون ہے. ٹھیک ہے جی. اگر آپ کے علماء یہ کہیں یہ باتیں نہیں کرنی چاہیے تو ان کو کہیں کہ اس کا مطلب ہے آر یو ٹرائنگ ٹو ٹیچ یور پروفٹ, یعنی آپ کیا اپنے نبی کو یہ سمجھانا چاہ رہے ہو کہ یہ باتیں نہیں کرنی, کیونکہ ہمیں تو نبی علیہ السلام نے بتائی ہیں نا. آپ دیکھیں یہ چند لوگوں کا دفاع کرتے ہوئے اپنا ایمان سے ہی, مجھے مولانا ساق صاحب کا ایک جملہ یاد آ گیا. پہلے تو میں ان کو کوٹ نہیں کرتا تھا, لیکن ظاہر ہے کہ اب تو میں نے چونکہ جب
کافروں کو کوٹ کرنا شروع کر دیا ہے، تو میں ان مسلمانوں کو کوٹ کیوں نہ کروں کہ جن کی وجہ سے کتنے مسلمانوں کی اصلاح ہوئی ہے. تو مولانا اسحاق صاحب یعنی اکثر کہتے تھے وہ یار نبی نال ٹکر لینی جے یہ گلاں نہ کر کے، نبی تانوں دس کے گیا تے تسی آ رہے ہو گلاں نہیں کرنی، او اللہ دے بندے نبی نال ٹکر لیندے ہو. بھائی اسی تے نہیں نبی نال ٹکر لیندے. اگر نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جی میری بیوی پر حوض کے کتے بھونکیں گے، تو نبی علیہ السلام کو اپنی بیوی کی عزت ہم سے زیادہ پیاری ہے. اگر وہ امت کو یہ حدیث بتا کے گئے ہیں تو یقیناً آپ بتا گئے ہیں، ہم نے بھی اسی طریقے سے نقل کی ہے اور آگے بیان کی ہے. ٹھیک ہے نا جی، اس میں کوئی گستاخی نہیں ہے. یہ اسی طرح کی گستاخی ہے جیسے کوئی کہ جی قرآن اتنی پاک کتاب ہے تو یہ شیطان کا نام نیور کیوں آیا ہے، کڈو. تو کوئی نکال سکتا ہے؟ قرآن میں اللہ کے بعد سب سے زیادہ نام جس کا ہے وہ شیطان ہے، کسی پیغمبر کا بھی نام نہیں 3 دفعہ آیا. ہاں سارے پیغمبروں کے نام جمع کریں نا، جتنی دفعہ ریپیٹ ہوئے ہیں اس سے زیادہ شیطان کا نام آیا ہوا ہے. تو آپ کو نکال سکتا ہے اس کو، حقیقت ہے ایک. اسی طرح نبی علیہ السلام کی جو حدیث ہے وہ حقیقت ہے. بہرحال امام بخاری امام مسلم سچے لوگ تھے، انہوں نے نقل کی ہیں. اب میں یہ نہیں کہتا کہ امام بخاری امام مسلم کے بعد میں ہی سچا جمیا ہوا. میں کہنا وہ سارے سچے نے جنہوں نے پرنٹنگ کر دے تھے ہوں میرے تک پہنچا دیتی ہے. میں سارے والے اس نے ظان رکھتا کہ سارے سچے تھے، انہوں نے میرے تک یہ کتابیں پہنچائی ہیں.